الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. آج الحمدللہ 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی. ان 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور سورہ کہف کی تفسیر بھی باقی تھی. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی معراج کے سفر کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بیان فرمایا، جسے اسراء کہا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کا سفر تھا. اور پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی اخلاقی تعلیمات بیان فرمائی، جس کی ابتدا والدین کے ساتھ احسان سے ہوتی ہے. ان کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اسی سورہ میں ذکر کی گئی، اور ان کو اف تک نہ کہنا اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ناجائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اسے تبذیر کہا گیا اور انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سی تعلیمات دی گئیں، جس میں زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، قتل سے منع کیا گیا، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا، یتیموں کے مال کا ناجائز استعمال کرنے سے منع کیا گیا، زمین میں اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا. اس طرح کی تعلیمات بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سب جو پورا رکوع ہے، تقریباً 2 رکوع ہیں، یہ معراج کے سفر میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو یہ ہدایات دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اسی سورہ کے اندر وہ مشہور آیت ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کافور ہو گیا، باطل ختم ہو گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل مٹنے ہی کے لیے. اور حق کی فتح دلیل کی روشنی سے بھی ہوتی ہے. قرآن مجید اور قرآن کی تعلیمات اپنی دلیل کے اعتبار سے بہرحال تمام دلائل پر غالب ہیں. اس کے پیش کرنے یا اس سلسلے میں دعوت دینے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو جو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اسلام کو جو غلبہ عطا فرمایا ہے وہ ہر زمانے کے لیے. پھر اسی سورہ میں بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو خشکی اور تری میں سوار ہونے کا موقع دیا، ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. روح کے بارے میں اسی سورہ میں تذکرہ فرمایا گیا کہ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے خاص سے اللہ کے ساتھ، اور کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیت چیلنج ہے کہ دنیا میں ہر چیز سمجھی جا سکتی ہے اور کوشش کر کے اس طرح کی بنائی جا سکتی ہے، اور دنیا بنا بھی رہی ہے. روبوٹ کا یہ پورا نظام اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نظام ہے، لیکن روح ایک ایسی حقیقت ہے جہاں تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم اور صلاحیت نہیں عطا فرمائی. پھر اسی سورہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا نام اللہ کہو یا رحمان کہو. اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی بہترین صفات ہیں. تم ان میں سے جن سے بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، چونکہ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا وضاحت سے ذکر نہیں ہے وقت کے ساتھ، لیکن اشارے موجود ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں، جس سورہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے اور بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کریں سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک. اس کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی طرف اشارہ ہے. وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن مجید سے اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف. اس طرح 5 نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ قاف میں بھی ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر ان 5 نمازوں کی طرف اشارات کیے گئے. آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ سورہ کہف سے آگے کی تفسیر آئندہ بیان کروں گا. جزاکم اللہ خیر.